شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ آج رمضان مبارک کی 24ویں شب ہم سب کو میسر ہو رہی ہے۔ 24ویں تراویح اس مناسبت سے ہم سب ادا کریں گے، اور اب تک پڑھے گئے پاروں کے اعتبار سے آج 24ویں پارے کا نصف آخر تقریباً اور 25ویں پارے کا بیشتر حصہ پڑھا جائے گا۔ سورۃ المومن کی آیات ہم سنیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس کو بیان فرمایا، اور اہل ایمان کی تسلی کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے خاص مقام اور مرتبے کے حامل فرشتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابھی ان کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے عظیم مخلوق عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عرش عظیم کے اوپر ہے اپنی ذات سے، اور رب کے عرش کو 4 معزز فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ان کی حیت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہارے سامنے عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی تھوڑی سی صفت بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک فرشتے کی حالت یہ ہے کہ اس کے کانوں کی لو، یہ جو کنارہ ہے، اور کندھے کے درمیان کی مسافت 700 سال کے برابر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی جو 7 سال کی بات ہو رہی ہے، 7 سال کی، تو یہ ہمارے اعتبار سے یا اس دن کے اعتبار سے کہ جس کی مقدار قرآن مجید نے کہا کہ 1000 سال کے برابر ہے، یا کوئی اور ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا سورج الگ ہے اور اس سے ہٹ کر فلکیات کا معاملات الگ ہیں، تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو بڑی مسافت ہے اور بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو ایسے فرشتے ہیں عظیم المرتبت اور قوی الجثہ اور عظیم الجثہ، تو یہ فرشتے اللہ کہتا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں عیوب سے، نقائص سے، اور حمد کرتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں، اور جو کمال کے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جو پہلے سے معلوم ہے، یعنی جو بات معلوم ہے اسی کو کہنے کی، تو اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟
تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے علماء نے یہ کہا کہ یہ دراصل ایمان کی شان بتلانا مقصود ہے کہ فرشتے کیا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے یہ بتلانا ہے کہ ابھی پچھلی آیات میں کچھ ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی بہت ساری جماعتیں آئی، انہوں نے بھی تکذیب کا راستہ اختیار کیا، اور ہر امت اور گروہ کے لوگوں نے اپنے رسول کے ساتھ برا ارادہ کیا۔ تو یہ تو دشمن ہے نا، دشمنی کے اس ماحول میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں اور فلاں، بلکہ سارے اور پورے آپ کے دشمن ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس بات سے تسلی کرنی چاہیے کہ اگر زمین پر آپ کے دشمن بہت سارے ہیں نا، تو آسمان پر جو لوگ ہیں نا اللہ کے مقربان، وہ آپ کے ساتھ ہیں، ایمان میں آپ کے شریک ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور کہا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے، علم اور رحمت سے ساری چیزوں کو تو نے اپنے انڈر میں کر لیا ہے۔ تو فاغفر للذین تابوا، تو جو لوگ توبہ کرے ان کو بخش دے، اور واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی پیروی کرے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا فرشتے کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی یہ جو دعا ہے نا، اس میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ تو کہا کہ ربنا وسعت، ربنا کہہ کے پکارتے وہ، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب۔ دعا تو اسی طرح کرنی ہے، اور اسی طرح کرنے کو سکھلایا گیا ہے۔ کوئی اور طریقہ تو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور نہ قرآن مجید میں کوئی اور طریقہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور رب کہہ کے پکارا، اور پھر علم اور رحمت کی جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ان صفات کا حوالہ بھی دیا، دوسرے لفظوں میں وسیلہ بھی لیا کہ علم تیرا وسیع اور رحمت تیری وسیع۔ تو علم وسیع ہے اور رحمت تیری وسیع ہے۔ اس وسیع علم اور رحمت کے تقاضے سے تو جس سے سوال ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد نا، ان کو اللہ بخش دے اور جہنم سے ان کو بچا لے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بڑا تحفہ ہے اور بڑی سوغات ہے جو فرشتوں کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، تو دعا تو ان کی قبول ہونے والی ہے۔ اب اس دعا میں اور بھی حصہ ہے، لیکن آگے ہم بڑھیں گے تو یہ تسلی کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ نیچے والے نہیں تو اوپر والے آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور کہا کہ ہم نے تو واضح دلیل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یا جادو گر ہے۔ اور صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ کہا کہ ان کے بیٹوں کو مار ڈالو، اور اس سے آگے کی بات یہ ہو گئی کہ فرعون کہنے لگے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے۔ کیا ہے؟ اپنے رب کو پکار لے۔ تو ایک بزدل شخص باپ کی وہ ڈرانے کے انداز اختیار کرتا نا، تو وہ انداز اختیار کر رہا ہے کیا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، یعنی گویا کہ یہ تأثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا کہ نہیں موسیٰ کو تکلیف نہیں پہنچانا اور موسیٰ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کرنا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ، قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الجاثیہ میں کہ اس نے تو اپنی قوم کے لوگوں کو بالکل پیدل کر کے رکھا تھا اور ان کی عقلوں کو بالکل بے وزن کر کے رکھ دیا تھا، اور اس قدر بے وزن تھے وہ کہ اس کی ہر بات میں ہاں ملاتے تھے، اور جو کہہ دیتا تھا بس وہ کرتے تھے۔ تو ان کے پاس اتنی صلاحیت کہاں تھی کہ وہ فرعون کو روکے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اس صلاحیت کے، لیکن وہ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے، شرمندگی کو چھپانے کے لیے یہ طریقہ تھا ضروری مجھے چھوڑو، میں چھوڑو مجھے، میں مار ڈالتا ہوں۔ تو یہ چھوڑو کہنے کی ضرورت ہے، جو مارنے والا ہوتا ہے نا تو وہ تو بڑھتا ہے آگے، لیکن یہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ کیوں ڈرا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ
آپ کو ہم سلطان دیں گے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، فلا یصلون الیکما، تو یہ لوگ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ جس کو اللہ کی حفاظت حاصل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت کی حصار میں لے لیا ہو، اس کے خلاف کسی کا ہاتھ بڑھے، تو اللہ نے ایسا کر رکھا تھا۔ لیکن یہ اپنی خفت بھی چھپا رہا ہے اور دوسری طرف انانیت اور تکبر کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ کیا ولدو ربا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ دیکھیں گے یہ انداز۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کہنے لگا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں کیوں قتل کر دینا چاہ رہا ہوں؟ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد نہ عام کر دے، پھیلا دے۔ تو یا تو تم مان لو گے اس کی بات، ہے نا، تو دین بدل جائے گا تمہارا، اور نہیں مانے تو کچھ لوگ مانیں گے اور کچھ لوگ نہیں مانیں گے، کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ رہے بانس نہ وجہ باسری، پھر موسیٰ کو ختم کر دیں گے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ایسی بات تھی کہاں؟ تو حضرت عمر بھی ایسے ہی نکلے تھے کہ سارا فساد کدھر سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے محمد کا کام تمام کر دیں گے نا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ارادہ ظاہر کیا اس نے۔ اللہ کہتا ہے کہ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر، ہر اس تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی جو یہ سرکشی ہے، بدماشی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہ حساب پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اب میں پیچھے سے بات جوڑ کر غور کریں گے کہ وہاں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اوپر والے تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں، اور یہاں یہ پیغام ہمارے لیے کہ اگر کہیں سے کوئی خطرہ ہے، زمین میں کوئی تکلیف پہنچانے والا ہے، تو اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ یہی رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی طریقہ یہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ اصحاب الاخدود کا قصہ ہم سنیں گے ممکن ہے آگے، تو وہاں بھی وہ جو بچہ تھا نا جادوگر کے پاس جو جایا کرتا تھا، اس کو مارنے کے لیے بھیجا گیا، تو وہ کیا کہتا تھا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کی طرف سے میرے لیے کافی ہو جائے جس ذریعے سے تو چاہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ کافی ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے اور اللہ کا سہارا لیتے ہیں، اور جب اللہ کا سہارا لے لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ نمونہ آگے آ رہا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا زندگی میں کہ لوگوں نے میرے ساتھ شر کا ارادہ کیا، شر کا، اور میں نے ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے، کہہ رہے کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کا، بار بار کا تجربہ ہے میری زندگی کا، کہ اللہ نے کسی نہ کسی ایسے شخص کو میرے ساتھ کر دیا، میری طرف سے کر دیا، کہ جس نے ڈٹ کر سامنے والوں کا مقابلہ کیا اور میری طرف سے دفاع کا حق ادا کر دیا۔ تو یہاں وہ مثال ہے، نمونہ ہے۔ تو اب فرعون نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ کیا ہے وہ؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے گھرانے سے، اس کے آل سے تعلق رکھنے والے ایک مومن شخص نے کہا۔ یہ مومن شخص کون تھا؟ تو یکتم ایمانہ، یہ اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا۔ ایمان تو اس نے قبول کر لیا تھا لیکن اس کا اظہار اس کی طرف سے نہیں ہوا تھا، لیکن اب جب دیکھا کہ فرعون ذرا آگے بڑھتا جا رہا ہے، کچھ زیادتی پر آمادہ ہے، تو پھر اس سے برداشت نہیں، اور اس نے کہا کہ نہ، اب چھپانا نہیں ہے، اور اپنی بات اس نے شروع کی، یعنی دفاع کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کو رب بنانے کی بات کرنا یہ کوئی ایسا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیا جائے؟
وقد جاءکم بالبینات، اور پھر یہ بات بھی تم کو غور کرنی چاہیے اس بات پر بھی کہ وہ دلیلوں کے ساتھ آیا ہے، اس کے بعد واضح دلائل ہے اپنے نبی ہونے اور نبی برحق ہونے کے لیے نشانیاں اس کے پاس موجود ہے۔ کہا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وبال اس کے سر جانے والا ہے، اور اگر سچا ہو گیا نا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ تو کہتا نا کہ عذاب آئے گا، تو پھر اگر تم نے بدماشی کی نا تو پھر پھنس جاؤ گے۔ تو یہ نصیحت کا انداز اس نے اختیار کیا ہے۔ اب ذرا یاد کریں گے ذرا کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا جا رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے بچاؤ کے لیے دھکا دیا، دھکیلا، اور ان کی زبان پر بھی وہی الفاظ ہے جو اس مومن کی زبان پر کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک بندے کو اس لیے مار دینا چاہتے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب یہاں علماء نے موازنے کی بات کی ہے کہ جرأت کس کے پاس زیادہ ہے، تو مومن آل فرعون کے پاس ہے یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ جرأت ہے؟ اور زیادہ بہادر کون ہے؟ تو وہ تو شاہی گھرانے کا ایک فرد ہے، اور شاہی گھرانے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس کا اپنا ایک وزن ہے نا، اور اس نے جو دفاع کا انداز اختیار کیا ہے نا، کیا ہے وہ؟ تو ایک شریفانہ انداز میں اور تھوڑا بچاؤ کے انداز میں۔ حضرت ابو بکر نے ویسا نہیں کیا، اور جا کر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، تو وہاں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدرجہ اولا مارا جائے گا، تو اس موقع پر جرأت کا مظاہرہ کیا، دفاع یعنی عملی طور پر پریکٹیکل انداز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہے؟ زیادہ شجاعت والے ہیں، بہادری والے ہیں۔ بہرحال تو اس نے کہا، اور پھر کہا کہ دیکھو یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، آج زمین میں تم کو غلبہ حاصل ہے، بادشاہت حاصل ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا نا تو یہ بتلاؤ کہ ہماری مدد کون کرے گا؟ تو یہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ ابھی بھی اس نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا ہے، خیرخواہی کا ایک انداز ہے۔ تو فرعون نے اس کی مخالفت ڈائریکٹ انداز میں نہیں کی، اس سے پتہ چلتا کہ اس کا وزن تھا وہاں، ہے نا؟ کیا کہا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، فرعون کہنے لگا کہ نہیں، میں تو وہی تمہیں دکھلانا چاہتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جو میری رائے ہے، میرا جو خیال ہے، میری جو سوچ ہے نا، وہ سوچ تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میں کوئی غلط نہیں سوچتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو وہ راستہ تم کو سجھانا چاہتا ہوں، اس راستے پر لگانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بلائی کا راستہ ہے۔ تو یہ پینترے بازی ہے، کیا ہے؟ پیترا، کہ صلاح فساد، اور فساد کیا ہے؟ صلاح، الٹا۔ تو جو فسادی ہے اصل میں وہ اپنے کو آپ کو کیا بنا کر پیش کر رہا ہے؟ میں درستگی کی بات کرتا، تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہوں۔ جتنے مکار ہوئے نا دنیا میں، سبوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ ملمہ سازی کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور باطل کو صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آج یہ کام خوب ہو رہا ہے، اور اس کام کو دیکھنا اگر ہو نا تو دیکھنا تو نہیں چاہیے ویسے، اس لیے کہ وہ دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن میڈیا پہ کبھی بیٹھ جائیے کہ کس طرح الٹا پلٹا یعنی حقائق کو موڑ کر پیش کرنے کا کیا طریقہ اور اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اسلوب ایک مکار شخص کی طرف سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو شخص ہے نا وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ جو جماعتیں گزری ہیں نا تم سے پہلے، انہیں کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ویسے ہی تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود، اور ان کے بعد بھی دوسرے لوگ تھے۔ تو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بدماشی پر آمادہ ہو تو پھر تو اللہ سزا دیتا ہے، تو کہیں سزا تم کو نہ دے دے۔ اور پھر اس نے کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے۔ واضح دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ سچے تھے، سچا ہونا، پھر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو باتیں کہی ہے نا یوسف علیہ السلام نے، وہ سب کی سب پوری ہوئی ہے۔ اور جب تک یوسف علیہ السلام تھے ان کے درمیان برکتیں تھی، عدل اور انصاف کا ماحول تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن جب تک رہے یوسف علیہ السلام تم نے شک میں ہی زندگی گزاری اور ان کی قدر نہیں کی۔
شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زندگی میں قدر نہیں کی تم نے یوسف کی، تو اب ایک قدر کے لائق شخص تمہارے پاس ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقدری یہاں کر بیٹھو اور پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اور بھی مختلف انداز سے سمجھایا۔ فرعون کہنے لگا کہ حامان سے کہ نہیں، ایک محل تعمیر کرو اور سیڑھیاں بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ جس رب کی بات کرنا وہ ہے بھی یا نہیں۔ تو کہا کہ اس سر اکڑنے والے بدماشی کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو قرار نہیں ہے، تھوڑے وقتوں کے لیے تم فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہو، لیکن اس کے بعد پھر تو آخرت ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں تمہارا کیا ہوگا؟ تو جو اچھائی کے ساتھ جائے گا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کے ساتھ جائے گا برا بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ یہ بات کہی، اور پھر جب یہ دیکھا کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا وہ باتیں تم یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو اس نے بھی اپنا معاملہ کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور ایسے موقع پر جب کہ اپنے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو سارا اصل کون بننے والا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو سارا اللہ ہی ہے، اس سہارے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سہارے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ تو اب ایسے موقع پر اللہ ہی یاد آئے گا نا، اور کون یاد آئے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو اسباب کے بندے ہوتے ہیں نا، اسباب کے تحت جیتے ہیں، اور جو اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، وہ ان نازک گھڑیوں میں بھی اسباب ہی کے چکر میں الجھے رہتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہے نا، اب تو گئے، ڈوب ہی گئے۔ لیکن جو اسباب کو اہمیت نہیں دیتے نا، تو ان کو یاد رہتا کہ اسباب نہیں ہے نا، لیکن مسبب الاسباب ہے۔ تو مومن، یہ اللہ کا بندہ اس بات کو جانتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میرا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا۔ کیسے بچا لیا؟ تو ایک روایت اس سلسلے میں، اسرائیلی روایت، ایک روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا نکل کے اپنی قوم سے، اور اس طرح اس نے اپنی جان بچائی۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا اپنی قوم کے ساتھ، تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل گیا۔ اب کون سی بات صحیح ہے؟ یا دونوں بات صحیح ہے یا دونوں بات نہیں صحیح ہے، تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو بچایا۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ جو دوسری بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچانے کی بات، وہ بات صحیح ہو۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اب وہ برا عذاب کیا ہے؟ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں صبح کو اور شام کو، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو اب یہاں ہمارے لیے ایک بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ تو بات یہ کہ قیامت قائم ہوگی تو سخت عذاب ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ تو صبح و شام آگ پر پیشی ہے۔ تو یہ جو پیشی کا معاملہ ہے صبح و شام، یہ کب اور کہاں پیش آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے؟ تو اب یہ کہنے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ ہیں اپنے میں کہتے کیا ہے، قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے عذاب قبر تو قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ اصول صحیح نہیں ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا قرآن میں ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ لیکن اس مسئلے کے حوالے سے، یعنی عذاب قبر کے حوالے سے، عذاب برزخ کے حوالے سے، یہ بات بھی غلط ہے کہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن مجید میں عذاب برزخ کا بھی ذکر ہے اور ثواب برزخ کا بھی ذکر ہے، یعنی برزخ میں نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور برزخ میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ تو نعمت حاصل ہوتی ہے، اس کا ذکر ابھی پیچھے سورۃ یاسین گزری ہے۔ ایک شخص تھا جو انبیاء کے دفاع میں آیا اور لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہا گیا ہے،
ہے نا جنت میں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اے کاش میری قوم کو پتا چل جاتا، تو قوم ہے ابھی، قوم گئی نہیں ہے، کیوں کہہ رہا ہو یہ؟ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں، وہ آگے کی بات کہی جا رہی ہے، کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں، آگے جو ہونے والا نا اس کا ذکر ہے، آگے ہونے والا اس کا ذکر ہو تو پھر یہ کیوں کہے گا بندہ کہ اے کاش میری قوم کو علم ہو جاتا؟ اس لیے کہ اگر سب کے جانے کے بعد یہ ہونے والا تو سب کو پتا چلے گا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ثواب بھی کیا ہے، برزخ کا ہے، اور عذاب بھی کیا ہے، برزخ کا، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ دو مثال، ایک مثال میں نے رکھی ہے، بہت ساری مثالیں اس سلسلے کی ہے۔ تو یہاں صبح و شام پیشی ہوتی ہے، آگ پر پیشی ہوتی ہے، کن کو پیش کیا جاتا ہے؟ فرعون کو اور آل فرعون کو، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سخت عذاب کیا ہے؟ جہنم میں، جہنم میں مکمل طور پر ان کو جھونک دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو بات ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ بات تو آ گئی ہے، لیکن موٹے طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ پریشانی کی گھڑیوں میں کس کا سہارا لینا ہے ہم کو؟ اپنے رب کا سہارا لینا ہے، اور سخت سے سخت حالات بھی آ جائے نا، اس وقت بھی مایوسی ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے۔ ایک طبعی خوف ہے، طبعی طور پر، فطری طور پر خوف ہے، وہ انسان کو لاحق ہونا ہے، وہ انسان ہے تو خوف لاحق ہوگا، لیکن طبعی خوف اس حد تک مسلط نہ ہو جائے کہ بس اب تو گئے، مر گئے، اب کون بچاتا؟ تو اب کون بچاتا؟ ہم کو یاد کرنا چاہیے کہ بچانے والا کوئی ہے۔ کون ہے وہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اللہ کہا تھا، کون بچائے گا؟ کیا کہا؟ اللہ۔ تو یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ما ظنک باثنین یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابوبکر ایسے دو لوگوں کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ ہے، ہمیشہ ہے، اور ہر جگہ حفاظت کرنے والا ہے وہ، اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائے، اور معاملہ اپنے ہاتھ سے بالکل نکل بھی کیوں نہ جائے۔ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، نکل جائے گا، لیکن جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا زمام ہے نا، اس کے ہاتھ سے کبھی بھی نکلنا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیں گے؟ اس کے حوالے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خطرہ محسوس کرتے تو کہتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کے بالمقابل میں تجھ کو کر دے رہا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا، تجھ کو کر دے رہا ہوں، اور ان کے شرور سے، ان کی برائیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور وہ جو جادوگر والا لڑکا ہے نا، اس کے بھی کلمات بہت جامع ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں نا، حفاظت کا سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، صرف ظاہری نہیں بلکہ یہ باطنی سامان بھی ہے ہمارے پاس، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم تو یقینی طور پر اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی بھی مدد کرنے والے ہیں، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی نا، یعنی آخرت میں قیامت کے دن، اس دن ہی مدد کرنے والے ہیں۔ تو قیامت میں مدد ہونے کی بات تو بالکل بات ہے۔ اب یہ بات کہ دنیا میں مدد ہوتی ہے، یقین ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ یقین ڈگمگانے لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی بات آ جاتے ہیں، نہیں کہتے کہ اللہ مدد کرتا ہے، لیکن کہاں ہے مدد؟ کیا ہے؟ تو وہ لوگ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر نہیں پڑھتے نا، تو ان کے یہاں اس قسم کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ افغانستان پر حملہ ہو رہا ہے اور پیٹا جا رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہے، تو ایک مسلمان شخص ہے، ماسٹر یعنی اسکول میں پڑھاتا ہے، مجھ سے کہہ رہا کہ نہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، اب کہاں ہے اللہ؟ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تو ہے، اللہ مدد کرتا ہے، یہ یقین ہے، لیکن مدد کرنے کی صورتیں ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ مدد کرنے کا استحقاق بھی تو ہونا چاہیے نا، کیا ہے؟ مدد کرنے کے مستحق بھی تو ہم ہوں تب مدد کرنے کا، ویسا نہیں کہ نام رکھ لیا اور کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
نام کی بنیاد پر نہیں بلکہ کام کی بنیاد پر یہاں کام بنتا ہے اور مدد حاصل ہوتی ہے. تو رسول کی مدد کرتا ہے اللہ اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتا ہے. لیکن کیسے کرتا ہے؟ تو وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم تو اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, ہے نا, صرف ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ دنیا کیسے بنتی ہے, کیسے بنے گی, ہے نا, یا کیسے ترقی کریں گے. دین کہیں جا رہا ہے جائے, دین کے امور کتنے کمزور پڑ جائے پڑے, دین کے ساتھ جتنا چاہے کھلواڑ ہونے دو, ہم کو فکر نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم کو دین کی فکر نہیں ہوگی نا تو اللہ کو بھی ہماری فکر نہیں ہونے والی ہے. اب آگے بڑھیں گے. حامیم السجدہ ہے سورہ, ایک یا دو آیت اس کی ہمارے سامنے ہوں, بلکہ 3-4 آیتیں. اللہ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ ہے ہمارا رب کا مطلب کیا ہے؟ توحید ربوبیت ایک چیز ہے نا, توحید ربوبیت کیا مطلب ہے اس کا؟ تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے اکیلا, یعنی خالق مالک مدبر اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہاں جو رب اللہ کی بات کی جا رہی ہے نا, صرف ربوبیت ہی کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اس میں الوہیت بھی داخل ہے. کیا ہے الوہیت بھی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اسلام کے سلسلے میں ایسی جامع بات مجھ کو بتلائیے کہ میں پھر اس کے بارے میں کسی اور سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کروں. کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ. تو اللہ کی بات ہو رہی ہے, رب کی بات نہیں ہو رہی ہے. فرق سمجھ رہے؟ رب اللہ, رب پالنے والا, اللہ مطلب جس کی عبادت کی جائے. تو میرا معبود کون ہے؟ میرا رب, میرا معبود. تو صرف میرا رب ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ میرا معبود بھی ہونے کی بات ہے. تو جو یہ ایمان لے آئے اور اس عقیدے کے تحت جیے, اللہ نے آگے کیا کہ ثم استقاموا, اور اس پر جم جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے صحیح مطلب نہیں سمجھا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد پھر توحید کا دامن چھوڑا نہیں جائے, پکڑ کے رکھا جائے حالات کیسے بھی ہو, اور فرائض کی پابندی, جن کو کاموں کو کرنے کو کہا ہے نا ان کو کیا جائے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ جو توحید ہے نا, رسی, اللہ اور بندے کو جوڑنے والی رسی, اس کو مضبوطی کے ساتھ. تو جو لوگ اس کو کریں گے کیا ہوگا؟ کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں. اللہ تخافوا, آپ کو ڈرنا نہیں ہے, ولا تحزنوا, اور غم میں نہیں پڑنا ہے. نحن وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور آپ کو اس جنت کی بشارت جس کا وعدہ آپ سے کیا جاتا تھا. تو یہ جو ٹکڑا ہے نا وہ خاص معنی متعین کر رہا ہے. لیکن دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور طاقت اور قوت کا سامان ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ اور مسئلہ ہے کہ دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کوئی اور فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھ نہیں سکتا ہے, لیکن نزول ہوتا ہے اور تقویت فراہم کی جاتی ہے, شکل مختلف ہوتی ہے. موت کے وقت خاص طور پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ نازک وقت ہوتا ہے. کون سا؟ جانے کا وقت. اقبال علی الآخرہ کا وقت ہے اور ادبار عن الدنیا کا وقت ہے. دنیا سے منہ پھیر رہے ہیں اب اور توجہ کدھر ہو رہی ہے؟ آخرت کی طرف. تو اس خاص گھڑی میں کہ جب سفر درپیش ہے, یہاں شیطانی حملے کا ڈر رہتا ہے. شیطان سمجھتا کہ کدھر نہیں جانا ہے, ابھی ادھر ہی ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی ہے. تو یہ تمہارا مال ہے, کیسے چھوڑ کے جاتے؟ یہ تمہاری اولاد ہے, ابھی تمہیں اس کی ضرورت ہے, فلا فلا. تو صحیح ہے, ابھی تو رہنا ہی ہے. تو ادھر کی فکر ہونی چاہیے, ادھر ہی کی فکر رہتی ہے. ابھی مرنے وقت بھی کیا ہے؟ ادھر کی سوچتا رہتا ہے. تو اس طرح کئی باتیں گمراہی کی شیطان کی طرف سے ہوتی رہتی ہے. یا اگر فرشتے آ جائیں مدد کرے کہ نہیں, اب آپ کو جانا ہے اور آگے کسی سلسلے میں آپ کو سوچنا نہیں. تو اب یہ جو فرشتوں کی مدد ہے یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ کہ تم استقامو, جو استقامت کی زندگی گزاریں گے, استقامت دین پر مضبوط. عبد الرحمن کیلانی, اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے قصہ نقل کیا ہے
کہ ان کے والد نے ان کو ایک قصہ سنایا، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. ان کے والد نے ایک قصہ سنایا ان کو کہ زمانے طالب علم میں کیلیا نوالا ان کی بستی کا نام ہے، تو وہاں سے جاتے تھے گجرا نوالا پڑھنے کے لیے. تو راستے میں ایک چورسا پڑتا تھا، چوراہا، وہاں ایک آدمی گھاس کے گٹھر لے کر بیچا کرتا تھا. گھاس کہتا تھا ایک آنے میں 2 گٹھر یا 2 آنے میں 2 گٹھر. زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا، زندگی بھر یہی کرتا رہا، گھاس کاٹتا، گٹھر بناتا، وہاں کھڑے ہو جاتا، پکار لگاتا. نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے، موت کا وقت آ گیا. تو لوگوں کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ فلاں لا الہ الا اللہ کا کہہ لو، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے منہ سے وہی نہیں کر رہا ہے. ایک آنے میں 2 آنے میں، ایک آنے میں 2 آنے میں. تو جس پر زندگی گزاریں گے نا اسی پر ہوگا معاملہ. اس لیے کیا کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. اور آگے کیا بات ہے، تو آگے یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اور دعوت دینے کے ساتھ اچھا عمل خود کرے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ اننی من المسلمین، میں کیا ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان. فخر ہو اس کو مسلمان ہونے پر، جس کے سینے میں فخر ہو وہ اصل میں ایمان کا مزہ چکھنے والا ہے. اور جو کمزور ہے خود ہے تو وہ دوسرے کو کیا مضبوطی دے گا اور کیوں لائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اور یہ مضبوطی عمل کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. اور اسلام ہمارا مذہب ہے یقین اور اذعان کی بنیاد پر. یہ بات سینے میں پیوست ہونی چاہیے، تب لوگوں کے سامنے صحیح بنیاد پر کھڑے ہو سکیں گے، اور تب صحیح بات ہو سکتی ہے. جو خود کمزور ہونا وہ کیا دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ سب سے اچھی بات اسی کی ہے جو ہے اللہ کی طرف بلائے. اب جب یہ بلانے کی بات آتی ہے نا تو ادھر سے اچھی بات کہی جاتی ہے، اور سامنے والوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، باتیں ہوتی رہی ہمارے سامنے، تو ورغلانے کی باتیں، جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی باتیں، تکلیفیں پہنچانے کی باتیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس وقت کیا ہے، ایک داعی بے صبرہ ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، سامنے والے کے لیے یہ رخ اختیار کرے کہ نہیں منہ توڑ جواب دوں گا، خاموش کر دوں گا. ہر موقع پر یہ پوزیشن داعی کی نہیں ہوتی ہے، اور ہر موقع پر یہ پوزیشن اختیار کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کیا سمجھایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے نا. کیا ہے، ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دفاع کرو جو اس سے اچھا ہے، اور اچھے طریقے سے. تو لہجہ اچھا ہونا چاہیے، الفاظ اچھے ہونے چاہیے. نمونے کے طور پر کی بات کیا ہے، تو یہودی آتے تھے، کیا کہتے تھے، السلام علیک، السلام علیک، آپ پر موت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وعلیکم، انداز ہے، اسلوب اپنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ان کو غصہ کیا، ایسی بات کہتے بل علیکم اللعنۃ والسلامہ، تم پر لعنت اور موت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب دے دیا میں نے عائشہ. اور نرمی جہاں ہوتی ہے نا تو وہاں خوبصورتی آتی ہے، اور جہاں نرمی چھین لی جائے جہاں سے نا وہاں بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے، بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے سمجھا کہ برائی کو کس کے ذریعے دور کرو، برائی سے، اچھے اسلوب اور اچھے الفاظ کے ذریعے سے. جب ایسا کرو گے نا تو جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہو، تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اور یہاں شیطان ورغلاتا ہے، تو اس لیے کیا کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق 2 طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنوں میں سے. شیطانوں میں سے نہیں، شیطان تو ادھر بھی ہوتا ہے، جنوں میں سے. تو کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہے نا ان کو رام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھلائی سے جواب دینا، تو آدمی متاثر ہوتا ہے. اور جنوں میں سے جو دشمن ہے شیطان نا، وہ بھلائی کی بات نہیں سنتا، اور وہ اس کا معاملہ خفیہ نا، سمجھ ہی میں نہیں تھا کدھر سے آیا کیا کر کے گیا. تو اس لیے وہاں کیا کرنا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ طلب کیجئے. اس موقع پر شیطان سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اعوذ باللہ ہی پڑھنا ہے، ورنہ مشکل ہے بچنا. آگے سورۃ الشورى ہے، تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. شورا مطلب ہوتا ہے مشورہ، ہے نا. شورا ہمارے یہاں تو ہے نا جمعیت کا نظام، تو شورا جانتے لوگ. تو شورا، اصحاب الشورا، اصحاب شورا، تو شورا والے، مشورہ والے، ہے نا. تو
کچھ صفاتیں بیان کی، ان میں سے ایک مشورہ والا بھی ہے، اسی پر بات کر کے بات ختم کریں گے. کہا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تم کو جو کچھ دیا گیا نا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کو سوچ لو. دنیا میں جو کچھ بھی ملے نا سب دنیا ہی میں رہنے جانے والی چیزیں ہیں. وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے. وہ ابقا، اور باقی رہنے والا ہے. للذین، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ پہلی صفت آمنو، ایمان والا ہونا چاہیے. دوسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کریں. بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ کا مطلب یہ کہ ہاتھ پیر آنکھ سب دیا نا، تو سب کو استعمال کیجئے اور یہ سمجھئے کہ یہ تو ہمارا ہے، ہم نے استعمال کیا نا، لیکن ان کو استعمال کرنے کا جو نتیجہ ہے نا وہ رزلٹ کس کی طرف سے آئے گا؟ پیش اللہ کی طرف سے. ہم محنت کر لیں گے اور رزلٹ آ جائے، نہیں ہوتا. محنت کرنا اپنا کام ہے اور رزلٹ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اس کا نام کیا ہے؟ توکل ہے. محنت نہیں کر کے رزلٹ لینا اس کو توکل نہیں کہتے ہیں. یہ مختصر انداز میں میں سمجھا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو مشہوری ہے. پوچھا کہ اونٹری ہے کیا اس کو چھوڑ دے اور اللہ پہ بھروسہ کر لے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ وَلِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ، باندھو پھر بھروسہ کرو. تو جو سبب اختیار کرنا نظریہ اس کو اختیار کر لو، پھر بھروسہ کرو. اور میں نے آپ کے سامنے ابھی بات رکھی ہے کہ کبھی کبھی سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں. ذرائع کوئی بھی سبب نہیں ہے ہی نہیں، تو اس وقت بھی سبب کی بندگی نہیں کرنے کے اب نہیں ہے تو گئے. سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی اپنی ٹوٹ گئی، اب کوئی ذریعہ بچنے کو نہیں ہے، تب بھی ایک مومن کا سینہ کیا ہے؟ کیا مایوس نہیں ہونے والا. اللہ پہ بھروسہ. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ مجھے بچا سکتا ہے. تو وہاں سبب نہیں ہے، تب بھی اب تو ڈوبی کے نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ بچانے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے. تو اس کو توکل کہتے ہیں. سبب ہے تو سبب اختیار کر کے توکل کرنا، سبب نہیں ہے تب بھی سبب کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہوں سے نہیں بچنا ہے، چھوٹوں سے بھی بچنا ہے، لیکن یہ بڑے ہلاکت خیز ہے نا، تو اس لیے ان سے خاص طور پر بچنا ہے. اور اللہ نے سورۃ النساء میں کہا کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے ہم ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ یوں ہی عبادت کے ذریعے سے، نماز وضو وغیرہ کے ذریعے سے معاف کر دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے. اور پھر کہا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جو غصہ ہو جاتے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور انتقام کے جذبے سے کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے. اور کہا کہ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، پکارا جائے کسی بھی معاملے کے لیے تو پیچھے نہیں رہتے. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے، یہ بھی صفت ہے. اس کے بعد کہ وامرهم شورى بینہم، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے کی بنیاد پر طے ہوتا ہے. تو یہ مشورہ بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز وغیرہ وغیرہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی مشورہ لینے کی بھی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو کتنی اہم ہے کہ نماز وغیرہ جیسی عظیم چیزوں کے ساتھ ذکر ہو رہا. لیکن اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا، کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے مشورہ کیجیے. اب مشورہ ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں مشورہ؟ تو کوئی معاملہ ہے ہمارے سامنے، اس کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے بہتر اور قریب الی الصواب، درستگی کے قریب کون سا پہلو ہو سکتا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ہم یہ سمجھ رہے کہ فلاں شخص ہے یا فلاں اشخاص ہیں کہ جن سے مشورہ کریں گے تو وہ صحیح رائے اس سلسلے میں دے سکیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. انفرادی معاملات میں بھی مشورہ کرنا مشروع ہے، اور اجتماعی امور میں بھی مشورہ کرنا کیا ہے؟ مشروع ہے. انفرادی امور کی مثال دی علماء نے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب واقعہ پیش آیا تھا نا زنا کے الزام، تو وہاں انفرادی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدہ عائشہ کا مسئلہ ہے، لیکن اسامہ بن زید سے پوچھا، بریرہ سے پوچھا، سیدنا علی سے پوچھا، اور زینب رضی اللہ تعالی، یعنی جن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا سب سے مشورہ لے. کیا کہتے ہو آپ عائشہ کے سلسلے میں، آپ کی کیا رائے؟ انفرادی. اور اجتماعی کیا ہے؟ تو اجتماعی یہ ہے کہ بدر میں قید ہو کر آ گئے مکے والے، تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں میں، یاد رکھیے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میری تو رائے ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے موقع دیا نا، کفر کی کمر توڑ دینی ہے. کیسے توڑیں گے؟
تو جتنے آئے سب کو ختم، تو اپنے اپنے لوگوں کو دیجئے، میں فلاں کو قتل کر دیتا ہوں، میرا رشتہ دار ہے نا، اور عقیل کو علی کے حوالے کر دیجئے، اور عباس کو حمزہ کے حوالے کر دیجئے، سب اپنے اپنے لوگ ختم۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہی لوگ ہیں، یہ کچھ مدد بھی ہو جائے گی ہماری، تو اس لیے فدیہ لے کر دو مشورے آئے۔ حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ کی مثال کیسی ہے؟ تو آپ کی مثال نوح علیہ السلام والی ہے، ختم، اے اللہ بس فیصلہ کر دے، ڈبا دے۔ اور ابو بکر کے سلسلے میں کہا کہ آپ کے اندر ابراہیمی اور عیسوی وصف موجود ہے۔ ابراہیمی کیا کہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی ہے نا، تیرے ہی بندے، تیرے اپیل، اور اگر بخش دے تو کر سکتا ہے ایسا، تو معاف کر دینے کا مزاج ہے یہ۔ بہرحال مشورہ لیا نا، اجتماعی مسئلہ ہے مشورہ۔ اب ایسے امور میں مشورہ کریں گے کہ جن میں نص موجود نہیں ہے کتاب و سنت کی، آیت یا حدیث موجود ہے صریح طور پر، تو وہاں مشورہ نہیں چلے گا، وہی کے بالمقابل مشورہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے امور میں ہوگا جو جن میں غور و فکر اور تجربے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ منصوص مسائل میں مشورے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 4 رکعتیں عصر کی پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، اب مشورہ کرنے بیٹھے کہ کل سے مغربی کی طرح کر لیتے، کیا ہے، کیسا رہے گا؟ صحیح رہے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ایسے امور میں مشورہ نہیں کرنا جو منصوص ہے، جن میں نص نہیں ہے ان کے سلسلے میں مشورہ کرنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مشورہ ایسے لوگوں سے کرنا ہے کہ جن کے اندر مشورہ دینے کی صلاحیت اور اہلیت ہو۔ ہر آدمی سے مشورہ نہیں کرنا ہے، اور یہی بات اسلام اور جمہوریت میں فرق کرنے والی ہے کہ یہاں ہر شخص سے پوچھا جاتا ہے آپ کس کو چن رہے ہیں؟ فلاں کو۔ پہچان میں فلاں کو معلوم ہے، کوئی ہے کون، کدھر کا رہنے والا، اس کی سرحد معلوم ہے بھی نہیں، لیکن کیا ہے، مشورہ دے رہا ہے۔ مشورہ ہی نا ووٹ، مشورہ دینا۔ پھر کیا ہے، مشورے کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ تو جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، یہاں ویسا نہیں ہے مسئلہ، یہاں پورا کا پورا اختیار امیر کو ہے، امیر کو، کہ امیر جس بات کو مناسب سمجھے گا اس کا فیصلہ کرے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے کام شروع کر دیں۔ ایک بات طے کر لیا نا تو آپ طے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو جو امیر ہوگا نا، میر مجلس، اس کو اختیار ہوگا۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ مشورہ قبول کرنے میں غلطی لگ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر فیصلہ کر لیا امیر نے تو اس کو ماننا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ میں اس قصے کو ذکر کر رہا ہوں، کون سا قصہ؟ بدر والوں کا۔ تو یہ جو فیصلہ لیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے پر، یہ مشورہ صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا، تنبیہ کی قرآن مجید میں، تو غلطی ہو سکتی ہے۔ میر مجلس کو یہ اختیار ہوگا اور وہ جو فیصلہ کر لے۔ ہاں کبھی کبھی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ مشورہ کے بعد بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، یعنی طے نہیں کر پائے آدمی، اور معاملہ قریب قریب کا ہو، یعنی حق اور باتیں اور بہت زیادہ فاصلے کی بات نہیں ہو، تو اس وقت کیا کر سکتے کہ 3 لوگ ادھر ہیں اور 4 لوگ ادھر ہیں، تو 4 لوگوں کی بات مان لیتے ہیں، وہاں کریں گے، لیکن اصل اختیار کس کے پاس رہے گا؟ میر کے پاس، امیر کے پاس رہے گا۔ تو یہ مشورہ بھی کیا ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ کہا کہ جب ان کو زیادتی آتی ہے نا ان پر تو بدلہ لیتے ہیں وہ۔ اب یہ کیا بات ہوئی، تو اوپر تو کہا کہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے کہ بدلہ لیتے ہیں، تو معاف کر دینا ہے یا بدلہ لینا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ دونوں باتیں ایک ہی جگہ ہے نا۔ پہلے کیا کہا، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ ہوتے تو معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے نا تو بدلہ لیتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو امام نقعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا مفسرین نے کہ امام نقعی رحمہ اللہ نے کہا کہ مومنین کبھی بزدلی اور عاجزی قبول نہیں کرتے۔ تو یہ جو معاف کر دینے کی بات ہے نا، وہ قدرت پا جانے کے بعد کی بات ہے، اور جب پہلے کا معاملہ ہو، ابھی فیصلہ ہی نہیں پایا کہ کون اوپر ہے، تو اس وقت پہلے سے ہٹ جائیں گے تو سامنے والے کو کیا ہوگا، ڈر گیا ہے نا، کمزور ہے۔ تو اس طرح کا پیغام جب جانے والا ہو نا تب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، لڑیں گے اور اپنے آپ کو ثابت کریں گے، اور جب ثابت کر دیں گے نا تب کہیں گے چھوڑ دیتا ہوں، اب چھوڑ رہا ہوں،
کیوں؟ تو عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ، جب تم شریف آدمی کو احسان کرو گے شریف آدمی پر تو اس کے مالک ہو جاؤ گے، اس کا دل جیت لو گے تو وہ تمہارا ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تُمَرِّدَ، اور کسی لئیم کمینے شخص کا اکرام کرو گے، چھوڑ دو گے نا تو وہ تو اور سرکش ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھنا کہ کس کو چھوڑنا ہے کس کو پکڑنا ہے، اور اصل کیا چیز ہے؟ پکڑ لینے کے بعد چھوڑنا ہے، پکڑنے سے پہلے نہیں، تو یہ تو شرارتوں کو آگے بڑھانے کی بات ہو جائے گی۔ اصل ترغیب تو شریعت میں یہی ہے کہ کیا کیا جائے؟ معاف کیا جائے۔ کہا اللہ نے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ تو بدلہ برائی نہیں لیکن تعبیر ہے یہ کہ تو جو معاف کر دے اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو ظلم کے بعد بدلہ لے لینا تو اس پر کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ناحق ظلم کرے اور زمین میں فساد پھیلائے، کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جتنی زیادتی ہوئی ہے نا اتنا ہی بدلہ لینا ہے، آگے بڑھ کر نہیں لینا۔ اور کہا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے بخش دے تو یہ بہادری کے کاموں میں سے، یہ مضبوط لوگوں کے کاموں میں سے۔ تو اصل اس کو اختیار کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی بہادری اور مضبوطی دکھانے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔